وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العلی العظیم الکبیر الاکبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد نوره الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يتولى الصالحين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھاپے میں اپنی قسم پرسی کا حال دیکھ کر جوانی کا حال بھی یاد آنے لگتا ہے. ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہم بھی ایک آدمی تھے کام کے، اور تین گھنٹے کھڑے ہو کر تقریر کر لیتا. اب یہ حال ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز تو پڑھتا ہوں مگر ہزار شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس عمر نے اتنی قوت دی ہے کہ میں کھڑے کھڑے اپنی نمازیں پڑھتا ہوں، اور اگر کبھی نفل بھی پڑھتا ہوں تو بیٹھ کر نہیں پڑھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کھڑے ہو کر تقریر اس وقت مجھے اس وجہ سے کرنے پڑی کہ آپ لوگوں کی زیارت ناممکن ہو رہی تھی، تو میں نے آپ حضرات کی زیارت کے لیے کچھ دیر کا قیام اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے جس کے شکر کی ادائیگی کی میرے پاس کوئی قوت نہیں کہ اس عمر میں بھی میں چلتا پھرتا اور کچھ قاعدے کی باتیں سوچ لیتا ہوں، ورنہ عام طور سے اس عمر میں آج کل پہنچنے کے بعد یہی ہوتا ہے جو قرآن حکیم میں فرمایا منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. تم میں سے کچھ لوگ عمر کے بدتر حصے میں پہنچا دیے جاتے ہیں کہ جاننے کے باوجود وہ بالکل بے علم رہتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو علم حدیث کے بھی بڑے امام ہیں، بخاری شریف آپ پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ بعض حدیثوں میں
امام بخاری کے دادا استاد اور بعض میں پردادا استاد ہیں امام عبداللہ ابن مبارک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں اور صف اول میں ان کے سیمینار میں بیٹھنے فقہی سیمینار میں بیٹھنے والے بزرگوں میں سے یہ ہیں۔ اور امام اعظم کا فقہی سیمینار سال میں 1-2 بار نہیں ہوتا، شاید ہی کوئی دن ناغہ ہوتا کہ وہ فقہی سیمینار نہ ہوتا اور اس میں 100 میرے امام سیدنا امام ابو حنیفہ کے وہ شاگرد شریک ہوتے تھے جو ان کے شاگردوں میں سب سے جلیل الشان ہوا کرتے تھے، جن میں امام قاضی القضات قاضی الشرق والغرب سیدنا امام ابو یوسف بھی ہیں، قاضی القضات امام محمد بھی ہیں، اور فقیہ النفس امام ظفر بھی ہیں، اور امام حسن ابن زیاد، امام عبداللہ ابن مبارک اور بھی کچھ حضرات ہیں جو بالکل امام سے قریب بیٹھا کرتے تھے اور یہ صف اول کے لوگوں میں تھے۔ اب یہ امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے متعلق کلام کرتے ہوئے کہ جو شخص قرآن عظیم کا علم رکھتا ہے اور اس سے اپنا شغف یعنی اس کو پھیلانے کا اس نے عہد کر لیا ہے اور اس میں مصروف رہتا ہے، وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد اسی طرح ہوگا جس طرح جوانوں کو توفیق ملتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ شاید رب جلیل نے میری کوئی خدمت قبول فرما لی ہے جس کی وجہ سے مجھ کو یہ وقت اس وقت میں بھی اپنے مزاج کے اندر کوئی زبوں حالی نظر نہیں آتی۔ بہرحال یادداشت تو کم ہو گئی ہے اور بہت کم ہو گئی ہے، ورنہ میں تو ایسی یادداشت رکھتا تھا کہ کسی شاعر کا ایک شعر سن لیتا، چند اشعار پوری غزل سنتے ہی یاد ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ مگر اب حال یہ ہو گیا کہ بہت توجہ سے کوئی شعر یاد کر لیتا ہوں، پھر موقع پڑنے پر سوچتا ہوں کہ کیا شعر ہے، اس کو کیسے کہوں۔ یہ میرے حافظے کی صورت ہو گئی، مگر الحمدللہ کتاب و سنت کے معاملے میں دل دماغ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے برادر دینی و یقینی حضرت مولانا شہزاد صاحب کی عمر میں خوب برکت دی، اور اس وقت وہ ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیج کی اصل زینت بنتے ہیں، اور زینت ہی نہیں الحمدللہ ذمہ دارانہ تقریر کرتے ہیں۔ جی بے شک۔ ورنہ مقررین کا جو حال ہے خود انہی سے پوچھ لیجیے کہ وہ کس قدر تقریر کے ساتھ ظلم و تعدی برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
کرم فرمائے۔ رفیقان گرامی، چند باتیں عرض کروں گا۔ درود شریف اگر یاد ہو تو وہ پڑھیں، نہ تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدی والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی نے شریعت کے 4 امام بنائے۔ امام تو بہت ہوئے اور ہر امام اپنے زمانے میں اماموں کی قطاریں رکھتا تھا، مگر ان میں 4 اماموں کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے تقلید یعنی امام کی حیثیت سے منتخب فرما لیا، جن میں پہلے نمبر پر سیدنا امام اعظم کا نام آتا ہے، جن کے مقلدین اس وقت دنیا میں جتنے بھی مقلدین ہیں ان میں آدھے سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی محمد ابن ادریس مطلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بہت بڑے بڑے امام ہیں، اور ان کی ایک اپنی شان تھی۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، سبحان اللہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ سرکار غوث اعظم بھی ان کی تقلید کا دم بھرتے تھے۔ یہ سیدنا امام احمد بن حنبل، 4 اماموں کو اللہ نے منتخب کیا۔ امام سفیان ثوری بھی امام اور زبردست امام، امام حمیدی، امام سفیان ابن عیینہ، اور ان سب سے پہلے بہت بڑے امام حضرت امام ابن شہاب محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے یہ ائمہ ہیں۔ یہ تو آج ایک ڈھکوسلا بازی صرف اعلی حضرت کی مخالفت میں کچھ لوگوں نے بھر لیا کہ یہ 5ویں امام کہاں سے آ گئے۔ سبحان اللہ، اگر اماموں کی لسٹ میں پیدا کروں، پیش کروں، تو وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ مجھے شام سے صبح ہو جائے گی، مگر ان اماموں کے نام ختم نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا مختصر ایک سانس والی لسٹ تو سن لیں۔ کیا آپ امام حسن کو کیا کہتے ہیں؟ امام حسین کو کیا کہتے ہیں؟ امام زین العابدین کو کیا کہتے ہیں؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر کو کیا کہتے ہیں؟ اور پھر امام اوزاعی ہیں، امام ثوری ہیں، امام ابن عیینہ ہیں، امام حمیدی ہیں، ارے کتنے امام ہیں۔ پھر بعد میں آؤ، امام غزالی ہیں، امام راضی ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، امام جلال الدین محلی ہیں۔ یہ سب امام، یہ 5ویں نہیں، سینکڑویں، 200 میں 2-4 ہزار کے بعد ان کا نام آئے، مگر اس پر تو آپ کے پیٹ میں ذرا بھی درد نہ ہوا۔ ایک امام احمد رضا پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
مسلک اعلی حضرت. ایک امام احمد رضا آ گئے تو درد شکم سے تڑپ اٹھے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے ان لوگوں کی عقل بلید سے. چلیے اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، اس کے مطابق تو ہوتا رہا. یہ 4 امام اللہ تبارک و تعالی نے کیوں منتخب کیے کہ جن کی تقلید کی جائے؟ اسی طرح آپ صوفیاء کرام میں ایک سے ایک تلاش کریں. امام حسن بصری، حضرت امام ابن سیرین، اور اسی طرح اب آپ بڑھتے چلے جائیں آگے، آپ کو ایک سے ایک امام صوفیاء کرام میں ملتے چلے جائیں گے. سیدنا امام اعظم کے شاگردوں میں ایک بڑے ہی معتمد امام الصوفیہ ہیں جن کا نام حضرت امام داؤد طائی ہے. بڑے زبردست ہیں جن کے تصوف کا اقرار خود ان کے معاصرین کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. امام عبداللہ ابن مبارک تو سبحان اللہ، وہ حدیث کے بھی امام، فقہ کے بھی امام، تفسیر کے بھی امام، اور وہ صوفیاء کرام کے بھی امام ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ ایک بزرگ ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ان کے گھر، تو انہوں نے اپنی ملاقات خانے میں ان کو بٹھایا. کچھ تھوڑی سی ضیافت کی، معمولی اس وقت ویسے ہی طریقہ تھا. کچھ بات چیت ہونے لگی تو وہ اچانک ان کا چہرہ غصے سے چمچما پڑا. فرماتے ہیں، اے ابن مبارک، تمہارے گھر کی باندیاں بڑی بے حیا ہیں. تو وہ مسکرانے لگے. وہاں پر جو آپ کے شاگرد حضرات بیٹھے تھے ان سے کہا کہ تم لوگ کفن اور دفن کا جلدی انتظام کرو، اس لیے کہ خدا کی قسم میرے گھر میں ایک باندی بھی نہیں. تو وہ بزرگ بولے کہ کیوں نہیں؟ باندیاں تمہارے چھت کے منڈیر پر کھڑی ہو کر مجھے اشارہ کر رہی ہیں کہ یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ. تو فرمایا ابن مبارک نے کہ یہ بہشت کی حوریں ہیں جو آپ کو دعوت دے رہی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کرو. اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور پھر اسی طرح سے ہوا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام عبداللہ ابن مبارک کس درجے کے امام ہیں صوفیہ میں. اللہ تعالی نے ان کو بڑا ہی نوازا تھا. بہت بڑے بڑے صوفیاء کرام گزرے، ان کی لسٹ کیا میں بتاؤں. سیدنا ابو تراب نقشبندی رضی اللہ عنہ، یہ صوفیوں کے ایک ایسے امام ہیں کہ راستہ چل رہے تھے، ایک نوکیلے پتھر سے آپ کے پاؤں کی ٹکر لگی اور انگوٹھے کا ناخن ادھر گیا. آپ خوشی میں رقص کرنے لگے، کہتے ہیں اے رب العالمین، تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ابو تراب نقشبی کو یاد تو رکھا ہے، اور یہ تو نے میرے اوپر اپنے شکر کا دروازہ کھول دیا ہے. سبحان اللہ. یا یہ کہوں کہ میرے گناہ کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ تو نے پیدا کر دیا ہے. سبحان اللہ. تصوف کا ایک رخ یہ بھی تو ہے. آج تو ذرا سی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، معاذ اللہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایمان بھی چلا جائے.
ایک بیہودہ طالب علم کہنے لگا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، کہنے لگا میں نے کیا قصور کیا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے ٹرین کے نیچے ڈھکیل دیا اور میرا ایک ہاتھ کٹ گیا، میں نے کیا قصور کیا تھا؟ ایسے لفظ بولا۔ میں نے کہا میں مبارک پور میں پڑھاتا تھا اور وہ پڑھتا تھا، میں نے کہا اس طالب علم کا اخراج کر دیا جائے، میں نے ایک قلم لکھ کر کے اس کو خارج کر دیا کہ یہ طالب علم صاحب ایمان ہے ہی نہیں تو ہمارے مدرسے میں پڑھے گا کیسے؟ میں نے اس کو نکال دیا۔ میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ ٹرین کے نیچے دونوں ہاتھ یا اس کی گردن آ جاتی، شکر ادا کر کہ اللہ تعالی نے تیرے پورے بدن کو بچا کر رکھا ہے اور اتنے خطرناک موقع پر تو اپنی غلطی سے گرا پلیٹ فارم کے نیچے، اگر تو وہاں پر نہ ہوتا تو نہ گرتا، تو اب بھیڑ میں ایسی جگہ کیوں کھڑا ہوا کہ جب ٹرین آ رہی تھی تو اس میں مسافروں کے دھکے سے تو نیچے چلا گیا، یہ تیری غلطی ہے۔ مگر اللہ تعالی کا کتنا کرم ہے کہ تیرے جسم کا سارا حصہ بچا کر رکھا، ایک ہاتھ گیا شکر ادا کرتا، مگر شکر کے بجائے وہ کفر کرتا کہ اللہ نے معاذ اللہ یہ لفظ اس نے کہا میرے اوپر ظلم کیا، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اس کو میں نے مدرسے سے باہر کر دیا کہ نہیں، ایسے لوگوں کو پڑھانے کے لیے ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تعلیم دینے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ صوفیاء کرام مصیبت میں آنے پر شکر ادا کرتے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ گناہ مٹانے ہی کے لیے ایک مصیبت سے دوچار فرمایا ہے، ہمارے درجات اونچے کرنے کے لیے یہ مصیبت کا ایک راستہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ بہرحال تو ایسے بڑے بڑے صوفیاء کرام پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان صوفیاء کرام میں 4 ہی کو منتخب کر لیا، شریعت کے 4 امام اور طریقت اور تصوف کے بھی 4 امام۔ مگر یہ مت سمجھ لیجئے گا جو شریعت کے امام ہیں وہ طریقت کے امام نہیں تھے، بے شک ہیں، مگر ان کو اتنی فرصت نہیں کہ لوگوں کی بھیڑ صرف طریقت کے لیے وہ اکٹھا کریں، وہ شریعت کو پھیلانے اور شریعت کے مسائل کے استخراج میں بہت زیادہ مصروف ہوتی تھی، یہاں تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹ جاتے اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے اور بستر پر لیٹے ہوئے فرماتے الحمدللہ آج رات میں نے لیٹے لیٹے اتنے 100 مسائل حل کیے، کتاب و سنت سے استخراج کیا، یہ شان تھی ان لوگوں کی۔ بہرحال یہ 4 ائمہ جن میں غوث اعظم سیدنا غریب نواز، سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب شیخ المشائخ ہیں، اور غوث پاک تو وہ ہیں کہ سبحان اللہ فرماتے خود ہیں منبر بغداد پہ کھڑے ہو کر قدمی ہاتھی علی رقبت سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، یہ نہیں فرمایا کہ بغداد کے ولیوں کی گردن پر، عراق کے ولیوں کی گردن پر، بلکہ سارے ولیوں کو اس پر بات
ہمارے عظیم ترین علماء میں سے کسی نے لکھا کہ غوث پاک نے یہ جو کہا وہ اپنے زمانے کے علماء کے بارے میں، یہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام کے بارے میں کہا ہے، اس نہ کہ پہلے کے لوگوں یا بعد کے لوگوں کو۔ یہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا صحابہ کرام تابعین عظام اس ولی اللہ کے لفظ کے دائرے میں آتے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ کے ولی ہیں، عظیم ترین ولی ہیں، مگر جب لفظ ولی بولا جائے گا تو نہ اس میں داخل ہوں گے کون؟ صحابہ کرام، اور لفظ ولی جب بولا جاتا ہے تو اس میں تابعین اجلہ تابعین بھی داخل نہیں ہوتے، اس لیے ان سب کا استثناء تو عرفی اطلاق سے ہو گیا۔ تو اب اعتراض کس بات کا؟ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض رہا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی فضیلت بتانی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی ایسی دلیل لائی جائے کہ امام مہدی کا درجہ غوث اعظم سے زیادہ ہے، تب ہم اس سلسلے میں سوچیں گے۔ کوئی دلیل ایسی اب تک قائم نہ ہو سکی۔ حضرت سرکار غوث اعظم وہ ہیں سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اتنی بلند و برتر ہے کہ سرکار غوث اعظم کی کرامت حد تواتر میں ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شان کے بزرگ ہیں کہ اتنی کرامتیں کسی بھی ولی سے منقول نہیں جتنی غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد سب سے زیادہ باکرامت بزرگ جو نام سامنے آتا ہے وہ حضرت سلطان سبحان اللہ خواجہ خواجگان چشت سیدنا غریب نواز معین الدین حسن سجیدی علیہ رحمت ہے، یہ ان کا نام اس کے بعد آتا ہے۔ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کس اعتماد کی وجہ سے اعلی حضرت نے اس وقت کے ہندوستان کی طرف بھیجا جس وقت اسلام اگرچہ ہندوستان میں تھا مگر اس کے قدم اتنے مضبوط جمے نہ تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پہلے ہندوستان میں، کیا محمد ابن قاسم نے یہاں حملہ کر کے اسلام نہ پھیلایا؟ اس کے بعد محمود غزنوی نے نہیں پھیلایا؟ حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ عنہ وہ ہندوستان نہیں تشریف لائے، اور انہوں نے پنجاب وغیرہ کا خطہ اسلام پھیلانے میں ایک شاندار بنا دیا، اور ان کا روضہ پاک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ کہاں؟ لاہور شریف ہے، وہاں پر وہ، اور جب سرکار کے بھیجنے تھے سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ اجمیر شریف آئے تو راستے میں لاہور میں ٹک کر حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ایک چلہ کیا ہے، اور وہاں سے وہ چند اشعار جو کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھے ہیں، وہاں اب بھی اس مزار شریف کے اندر ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود بھی اس کو پڑھا، اس وقت مجھے یاد تھا، اب اس وقت میرے حاشیے ذہن سے غائب ہے۔
لیجیے، میں تو بالکل اب پیچھے ہو گیا، بہرحال اب یہ سیدنا علی حجویری رضی اللہ عنہ بھی آئے، محمود غزنوی کے ساتھ ان کے بہنوئی بھی تھے جو سردار روہیلا کہلاتے تھے، اور ان کے بیٹے سیدنا مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مقدس کہاں ہے؟ بہرائچ شریف میں، یہ بھی تھے۔ یہ کئی سو سال پہلے سیدنا غریب نواز سے پہلے تشریف لائے، مگر اس پر بھی بہت ضرورت تھی ان علاقوں میں جہاں پر حضرت سیدنا غریب نواز تشریف لائے، وہاں اسلام کا نام و نشان ملنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ پہنچے بھی تو ایسے گڑھ میں پہنچے کہ الحمدللہ نہ فوج ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ اور کوئی انتظام ہے، مگر توکل علی اللہ کی قوت اتنی تھی، اتنی قوت کہ جس کی وجہ سے سارا اجمیر نہیں بلکہ سارا ہندوستان اسلام کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آپ کا احسان ان ساری قوموں پر ہے، اور اس کے بعد ایک سے ایک لوگ ہندوستان میں عرب سے بھی آئے، غرب سے بھی آئے، اور کہاں کہاں سے آ کر کے لوگ بسے، خود یہاں کا ایک ماحول بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ خلفاء میں حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ وہ اللہ کے اتنے مقبول بندے تھے، سبحان اللہ، وہ نماز پڑھتے تو مصلی کے نیچے سے گرما گرم روٹی آپ کے کھانے کی تیار رکھتی، نماز سے فارغ ہوتے نکالا اور آپ کھا لیا کرتے۔ یہ ذرا سوچو، غیب سے آپ کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتا۔ سلطان شمس الدین التمش آپ کے مرید تھے، اور اس وقت کے پجیا مولوی لوگ شاہی دربار میں جمے رہتے، ان لوگوں کو بڑا حسد ہونے لگا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرسی سلطان شمس الدین التمش اپنی کرسی کے بالکل برابر رکھا، اور انہی کے مشورے سے سلطان شمس الدین التمش احکام صادر کرتے، فیصلے بھی کرتے۔ یہ حالت تھی۔ اب اس وقت کے حاسدین نے یہ چاہا کہ آپ کے اوپر سخت قسم کا ایک ایسا الزام لگایا جائے کہ ان کی ساری حیثیت 9-11 ہو جائے، اور سلطان کی نظر میں یہ سلطان التمش ان کی ایسا پیر مانتا تھا کہ ان کے بارے میں ایک عورت کو تیار کیا، وہ گود میں ایک ننھا سا بچہ لے کر دربار میں آئی۔ سلطان میں فریاد لے کر آئیں، میری فریاد سن کر فیصلہ کیا جائے۔ اس نے حضرت سیدنا شاہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک الزام عائد کیا اور کہا کہ یہ بچہ انہی کے اس بدفعلی کا نتیجہ ہے۔ تو سلطان التمش نے کہا، حضور یہ کیا آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسہ ہیں، یہ سب کچھ نہیں،
بلکہ حضور میرے کان میں یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک رقت طاری ہو گئی اور بس دل میں سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ حضور کیا اسی دن کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا یہاں دہلی یہی حال دیکھنے کے لیے؟ دیکھتے ہیں اچانک سرکار سیدنا غریب نواز وہاں کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اپنا عصا لیے ہوئے اس عورت کے قریب فرماتے ہیں قطب الدین یہ اللہ کی راہ ہے، اس میں بہت کانٹے ملیں گے اور بہت کچھ جھیلنا پڑے گا، تم ایک حادثے سے اس طریقے سے تم دل کھو بیٹھے اور اس قدر افسردہ خاطر ہوئے، اس راستے میں بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا عصا اٹھا کر اس بچے کے پیٹ پر رکھ دیا، فرماتے ہیں اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ معلوم ہوتا ہے کہ آج سیدنا یوسف علیہ السلام کا جلوہ معجزہ یہ نظر آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا، ہاں تو اب فرماتے ہیں تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ فلاں ہے اور وہ میرا سچا باپ ہے، میری ماں اس کی منکوحہ ہے اور روپے پیسے اور دولت کی لالچ میں میری ماں نے یہ ٹٹپجیا مولویوں کی بات سن لی اور یہ الزام لگا دیا، ختم، سارا فیصلہ اسی وقت کر دیا۔ مگر یہ بھی سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سبق دیتے گئے کہ راہ ولایت میں صرف ولایت ہی نہیں ہوتی ہے، بہت سی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، اور جو ان مصیبتوں کا جتنا مضبوطی سے مقابلہ کرے گا اتنے ہی زیادہ اس کی ولایت بھی اونچی ہوتی جائے گی۔ اب آئیے ایک دو حدیث سنا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، زیادہ دیر میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتا اور زیادہ دیر میں بات بھی نہیں کر سکتا، صبح سے لے کر کام چلتے ہی رہے ہیں، 2 مرتبہ ختم بخاری کیا اور یہ وہ بیٹھا رہا۔ چلیے اب یہ تیسری تقریر ہے، چلیے سنیے، درود شریف یاد ہے تو پڑھیں۔ کچھ خبر ہے؟ 10 منٹ لگیں گے، میں تو 5 منٹ۔ ایک حدیث ابن ابی دنیا نے روایت کی کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول الرب عز وجل ان احبائی من عبادی و اولیائی من خلقی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرہ۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بندوں میں میرے محبوب کون لوگ ہیں اور میری مخلوق میں میرے ولی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں میرے محبوب اور میرے ولی، وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا ذکر ہو تو میرا ذکر مانا جائے اور میرا ذکر ہو تو ان کا ذکر ہو۔ اسی کا ترجمہ اردو میں یوں کیا جاتا ہے
کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھے خدا یاد آئے۔ سبحان یہ اللہ ترجمہ سبحان اللہ۔ تو یہ بات سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں بدرجۂ عتم کہ کتنے ہزار لوگوں نے صرف آپ کی زیارت کر کے اسلام کو قبول کیا، حلقہ بگوشے اسلام ہوئے، اور کتنا اسلام پھیلا، کتنے لوگ خدا رسید ہوئے، کتنے لوگوں پر ایک نظر پڑی اور ولایت کے کتنے طبقات طے کر دیے انہوں نے۔ اس لیے اب یہ مانا جائے، دوسری حدیث بخاری شریف، کتاب الرقاق باب التواضع، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری کی یہ روایت کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب عز و جل نے فرمایا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس حدیث میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میرے بندے نفلی عبادات اور ریاضتوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ نفلی یعنی فرائض تو فرض اینڈ ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنا ہے، مگر اسپیشل قرب جو ملنا ہے وہ تو اسی سے ملے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نفلی ریاضتوں کے ذریعے سے میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتے ہوتے اس منزل میں آتا ہے کہ حتی احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور مسافتیں طے کرتا ہے۔ یہ تو بخاری کی روایت کا ترجمہ ہوا۔ اب طبرانی میں جو روایت ہے اس میں ایک لفظ اور زائد ہے تو وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ باتیں کرتا ہے۔ سمجھ آیا کہ جو بات کرے گا تو شان یہ ہوگی گفتئے او گفتئے اللہ ہوا گرچہ ادھلکو میں عبداللہ ہوا، بندے کے حلق سے آواز نکلی ہے مگر کلام اور فرمان اللہ کا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا احمد آباد شریف میں وہ حضرت قطب عالم شاہ کے مزار کی مسجد کے قریب ہی، مسجد اور مزار دونوں ہی سے قریب ہے، وہ حجرہ جس میں آپ رہا کرتے تھے، آج اس میں ایک مجاور رہتا ہے اور ایک پتھر رہتا ہے اتنا بڑا، مگر پتھر ہے کہ کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے۔ میں نے اس کو بڑے بڑے علماء سے بھی سنا اور الحمدللہ اس کی سماعت کا شرف مجھے حضرت صدر شریعت سے بھی ملا۔ اتنی مضبوط
سند کے بعد اب کون سی سند چاہیے؟ حضرت صدرالشریعہ نے خود بیان کیا علماء کرام کی مجلس میں، وہاں میں حاضر ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سننا مجھے حضرت سے خود حاصل ہوا۔ فرمایا رات کو تہجد کے وقت اپنے حجرے سے باہر نکلے کہ مسجد میں جا کر تہجد ادا کرے۔ جا رہے تھے، کتنا فاصلہ ہوگا اس حجرے اور مسجد کے فرش صحن سے؟ میرا خیال ہے یہ اس چادر سے کچھ ایک بالکھ سے زیادہ، اتنا ہی حجرے کے دروازے اور مسجد کے اندر فاصلہ۔ اس زمانے میں ٹیوب لائٹ اور یہ بڑے بڑے ہنڈے یہ سب نہیں تھے، چراغ بھی بمشکل جل پاتے تھے، سرسوں کے تیل کے چراغ۔ جس وقت وہ تو وقت بہت دور کا ہے، جب میں پڑھا کرتا تھا، میں نے اپنی پوری تعلیم میں مسجد کے چراغ کو استعمال کیا، اور محلے کے لوگ اس چراغ میں روزانہ تیل اور ایک بیتل میں تیل ڈال دیا کرتے تھے کہ مولوی صاحب پڑھیں گے، ان کے لیے چھوڑ دو۔ 12-1 بجے تک میں مسجد میں وہیں پڑھتا تھا۔ آج اس چراغ میں آپ کوئی پڑھے گا کوئی ہے؟ مگر الحمدللہ میرا زیادہ تر اکتساب علم کا وقت وہی جب بجلی بتی نہیں تھی۔ یہ تو حضور سیدنا غریب وہ حضرتنا سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیا حال ہوگا۔ بہرحال آپ اپنے حجرے کے دروازے سے مسجد کو چلے، کسی چیز سے ٹھوکر لگی، اندھیرے میں پتہ نہیں کیا چیز سے ٹھوکر لگی، مگر ایک فطری بات ہوتی ہے آدمی کی کہ جب کوئی حادثہ چلتے چلتے پیش آ جائے تو لفظ کچھ نہ کچھ زبان سے نکل جاتا ہے، کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو۔ یہ ایک فطری مزاج ہے انسانوں کا کہ اب پاؤں پڑ گیا کیلے کے چھلکے پہ، کس بدماش نے یہاں پھینکا ہے، تو کوئی سننے والا بھی نہیں، اور آپ نے ایک عدد گالی اور اس کے کارنامے کا ذکر کر دیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اس طرح یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ ٹھوکر لگی، فرماتے ہیں جنے لوہا ہے کہ لکڑ ہے، کنکر ہے کہ پتھر ہے، جنے کیا ہے۔ 5 لفظ بولے، ایک لوہا ہے کہ لکڑ ہے، لکڑ کا مطلب سمجھ رہے ہوں کہ آپ سب لوگ، لکڑی، ہاں، لوہا ہے کہ لکڑ ہے، کنکر ہے کہ پتھر ہے۔ کنکر پہلے ہوا کرتے تھے ہم لوگوں کی سڑک اسی سے بنا کرتی تھی، آج کل تو پتھر ہی سے بنتی ہے۔ چلیے، تو وہ کنکر، وہ پتھر، اور 4 چیز تو یہ ہو گئی۔ جنے کیا ہے، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی دیکھنے والا، اور آپ یہ بول گئے، تو یہ مطلب ہوا کہ یہ الفاظ بے ساختہ نکلے ہیں، اس بولنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جب دن کا اجالا پھیلا تو دیکھا گیا کہ ایک اتنی بڑی چیز وہاں پڑی ہے جس کا ایک حصہ لوہا ہے، ایک حصہ لکڑا ہے، ایک حصہ اس کا کنکر ہے، ایک حصہ پتھر ہے، ایک حصہ جو دیکھے کہے جنے کیا ہے، جنے کیا ہے۔ اس میں نے پہلی زیارت جب اس کی تو اتنا ٹکڑا کٹا ہوا دیکھا،
پوچھا میں نے یہ کیا ہوا، کاٹ کے ملتا ہے کیا؟ ہم لوگوں کو بھی ذرا تبرک ہم کو بھی دے دو کاٹ کے۔ کہ نہیں صاحب، یہ ظالم انگریز حکومت تھی، اس وقت وہ لوگ کاٹ کے اس کو لندن لیبارٹری میں بھیجا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا وہاں سے؟ 4 مہینے بعد وہاں سے جواب آیا جنے کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جی سمجھ میں آئی بات؟ جی یہ گفتگے گفتگے اللہ قوت گرچہ ادہ القو میں عبداللہ قوت۔ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نقل کیا گیا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ فرمایا رسول پاک نے کہ میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا، میں محبوب بنا لیتا ہوں بندے کو تو اس کے کان ہو جاتا، آنکھ ہو جاتا، ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا۔ العیاذ باللہ، اس کا ظاہری معنی کسی بھی صورت اللہ تعالی کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی جسمانیت اور کسی آدمی کے بدن کا حصہ ہونا، یہ سب اللہ کے لیے محال ہے، محال ہے۔ مگر کہا گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ان صفات کا جلوہ اور مظہر بنا دیتا۔ یہ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اللہ سمیع ہے اور اس سمیع کا جلوہ اپنے بندے کے کان پر اتار دیتا ہے۔ اب وہ سنے گا، آہستہ کوئی بولے 1000 میل دور سے وہ بھی سن لے گا، وہ سنے گا، وہ بھی سن لے گا۔ جو دل دھڑک رہا ہے تو کس بات کے لیے ہے، وہ بھی سن لے گا۔ تو ایسا سننا یہ اللہ تعالی کی ایک شان ہے، لا یخفی علیہ خافیہ، کوئی چھپی سے چھپی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، سب سنتا ہے، دیکھتا ہے، چھپ نہیں سکتی۔ پھر اب آپ یہی دیکھیے اس صفت کا جلوہ یہ تھا۔ اب وہابیوں کو شوق اعتراض کا رہتا ہے، اس طرح تو جلوے ہر چیز کے آپ بانٹنے لگیں گے کہ وہ اللہ ہے، تو میں اب وہ کہو کہ اللہ الوہیت کا سراپا جلوہ بنا دیا۔ میں نے کہا بے وقوف کہیں کے، صفات جو اللہ کے ہیں، ذات جو اللہ کی ہے، اس ذات کا یا صفات کا جلوہ بنایا جائے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اولاد بناؤ تب ہوگا شرک ہے، یہ شرک ہوگا۔ اللہ کسی کا جز ہو جائے تو یہ شرک ہوگا، نہ یہ کہ آدمی اللہ کے کرم کا ایک جلوہ اور مظہر ہو جائے۔ یہ کیا؟ میں نے کہا تم بول لیتے ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو بول پاؤ گے ایک لفظ؟ یہ اللہ کا ایک جلوہ کرم ہے جو تیری زبان سے نکل جاتا ہے۔ بس اسی طرح تم کوئی چیز اندھیرے میں دیکھنا چاہو نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن اللہ چاہے تو اندھیرا بھک بھی ہو تو تمہیں دن کے اجالے کی طرح وہ یہ کرم ہے۔ اولیاء کرام دیکھتے تھے اسی طرح، دور نزدیک سب ہر طرف ان کی رویت کا جلوہ چلتا تھا۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اندر تو یہ خوبیاں ایسی تھی کہ واز کہہ رہے ہیں، واز کے درمیان اپنے جنبے کے اندر ایسے ہاتھ لے گئے، کچھ دیر کے بعد
نکالا تو پانی ٹپک رہا تھا. ان کے یا اللہ، سارے وہاں کے حاضرین و ناظرین دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہے. سوکھا ہاتھ اندر گیا، باہر نکلا تو پانی ٹپک رہا ہے، یہ کیا؟ دنگ رہ گئے. مگر کچھ لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کر لیا. اس وقت اگرچہ کوئی بھی ہیبت غوثیت کی وجہ سے بول نہ پایا، مگر 1 مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا تو غوث پاک کو بہت سے تحفے تحائف انہوں نے پیش کیے. کہا سرکار آپ کی وجہ سے ہم لوگ بچ گئے. کیوں کہ کشتی ہماری چلتے چلتے پہاڑ وہ سمندر کے اندر ایک پہاڑ کوئی تھا، اس سے جا کر ٹکرا گئی. چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا لکڑا پھٹ گیا اور سوراخ ہو گیا. تو اب اندر پانی آنے لگا. ہم لوگ جلدی جلدی پانی نکالتے، جتنا نکالتے اس سے زیادہ آ جاتا. اب ہم میں سے ایک نے کہا حضور، ایک نے ہم میں سے یہ کہا کہ اب کوئی زندگی بچانے کا ذریعہ نہ بچا، اس لیے سب لوگ بغداد کی طرف منہ کرو اور یا شیخ عبد القادر ادرکنا، اے شیخ عبد القادر ہماری دستگیری کیجیے. دیکھا کہ زمین وہ سمندر کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور کشتی کا مستول پکڑا اور آنکھ جھپکتے جھپکتے سمندر کے کنارے کشتی لگی ہوئی ہم نے دیکھی. جلدی جلدی اپنا سامان تجارت پھینکا اور پھر خود چھلانگ لگا لگا کر ہم لوگ باہر آ گئے. یہ قصہ ہوا. تو اب آپ سوچئے کہاں غوث پاک اور کہاں وہ بحر الکاہل جہاں پر کچھ کشتی تھی، مگر غوث پاک کا ہاتھ دیکھنے میں جبے کے اندر گیا اور وہاں کے دیکھنے والوں نے سمندر سے نکلتا اور مستول پکڑتا ہوا دیکھا. تو یہ ہے کیا چیز کہ جب وہ پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کیا مطلب؟ اپنی پکڑ کا جلوہ بنا دیتا ہے. ان بطش ربک لشدید. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے اب اسی طرح اور حدیث کا باقی حصہ اپنے سے آپ سمجھ لیجیے گا. اب اس کے بعد میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی طرف سے محبوبیت کا درجہ رکھتے ہیں. آپ کے سلسلے کے بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں تو آپ بھی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے فیض یافتہ بزرگوں میں. اب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سے میں نے دعا کی تو اس دعا کے جواب میں ادھر سے مجھے یہ ملا کہ تم ایک راستہ طے کر لو، محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب؟ تم محب بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ تو اب یہ پریشان حال تھے. کئی بزرگوں سے پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے، بتائیے آپ بتائیے. ایک بزرگ نے کہا دیکھو نظام الدین، اس کا جواب کوئی نہیں تم کو بتائے گا.
وہ فلاں بھڑ بھوج ہے، یعنی پہاڑ پھونکتا ہے، وہی بتا سکے گا کہ ارے بھڑ بھوج وہ کیسی یہ مسئلہ حل کرے گا؟ کہ ہاں وہی حل کرے گا۔ آئے بھڑ بھوج کے پاس تو کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ کیا ضروری کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھ سے اللہ نے یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ الہام ملا ہے کہ تم محب بننا چاہتے ہو وہ بن لو، محبوب بننا چاہتے تو وہ بولو کیا بنو گے، تو تم اس کا جواب دو کہ میں کیا پسند کروں۔ تو کہا کہ کس نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی بات؟ وہ فلاں صاحب نے تو بتایا کہ وہ آدمیوں کا راز رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اچھا جب بھانڈا میرا پھوڑ ہی کیا اس نے تو سنو کل آنا، اس کا جواب مل جائے۔ دوسرے دن آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس بھڑ بونچ کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہیں کہ کہیں گڈھے میں ڈال دیں۔ آپ پہنچے یہ منظر دیکھا، فرماتے ہیں تم مر گئے میرا جواب دینے سے پہلے؟ تو وہ آنکھ کھول کے بولے ارے نظام الدین ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ محب بننے کا یہ حال کہ زندگی گزر گئی بھڑ بھوج رہا اور مرا ہوں تو لات گھسیٹی جا رہی، یہ ہے محب بننے کا۔ بننا ہے تو محبوب بن، اللہ تیری جزا جوئی کرے گا۔ جب یہ حال حضرت خواجہ نظام الدین نظام الاولیاء علیہ الرحمہ کا ہے تو پھر حضرت سیدنا غریب نواز کس مرتبے پر ہوں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بزرگان دین اور خاص طور پر غوث و خواجہ کے فیوض و برکات سے ہمیشہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی فیضیاب بناتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔